فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب اسلام اور سیاست ریکارڈ کر رہے ہیں جس کے مصنف آیت اللہ مصباح یزدی ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں اس کتاب کا پارٹ نمبر 55 پیج نمبر 499 سے۔ خدا اور اسلام کی طرف اسی چیز کی نسبت دیں جو خداوند عالم قرآنی آیات اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے فرمان میں موجود ہو۔ نمبر 8، ہرمنوٹک فلسفے میں قرات کی کثرت اور معرفت کا سیلاب۔ تعدد قرات اور اپنے نظریے کو مطلق قرار نہ دینے کنارے کی ایک دلیل علم ہرمنوٹک تحریر کے بے معنی اور تفسیر کرنا ہے۔ یہ علم آج کل معرفت اور شناخت کے بارے میں ایک عظیم شعبہ ہے جس کی تحقیق کے سلسلے میں دنیا بھر میں بہت سے افراد مشغول ہیں۔ اس علم کی پیدائش بھی مغربی ممالک میں ہوئی ہے۔ پہلے یہ ہرمنوٹک عیسائیت کے علم کلام اور حکمت یعنی فلسفے کے کلام میں آتا تھا جس کا موضوع کتاب مقدس، عہد عتیق اور عہد جدید کی حقائق کے معنی و تفسیر کرنا تھا، لیکن اس کے بعد اس میں وسعت دے دی گئی اور اس کو انسانی کردار، رفتار و گفتار اور آثار کی اہمیت کے معنی و تفسیر کے سلسلے میں ایک فن اور مہارت سمجھا جانے لگا، اور اس آخری معنی کی وجہ سے علم ہرمنوٹک کو خدا شناسی یعنی الہیات سے نکال کر فلسفے سے مخصوص کر دیا گیا، اور یہ انسانی علوم کے مطالعات اور علوم انسانی کے لیے خاص روشوں میں استعمال ہونے لگا۔ اس علم میں بیان ہونے والی تھیوری اور نظریات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے استعمال کردہ الفاظ دوسروں تک مافز ضمیر منتقل کرنے سے قاصر ہیں۔ ہماری الفاظ کسی بھی صورت میں اس معنی اور حقائق کی طرف منتقل نہیں کرتے جن کو مؤلف نے بیان کیے ہیں۔ بس جس وقت کوئی شخص دوسروں سے گفتگو کرتے وقت الفاظ کا استعمال کرتا ہے تو سننے والا کہنے والے کے اصلی مقصد تک نہیں پہنچ سکتا۔ مثال کے طور پر ہر انسان کی باطنی احساسات ہوتے ہیں جیسے محبت، عشق، غصہ، نفرت اور تعجب۔ تو اگر کوئی شخص کوئی تعجب آور چیز دیکھتا ہے، اگر وہ اپنے تعجب کے احساس کو دوسرے سے بیان کرنا چاہے تو سننے والا صرف یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ اس کو تعجب ہوا ہے، لیکن کسی بھی صورت میں استعمال ہونے والے الفاظ کے اندر حقیقت تعجب کا پتہ نہیں چلتا۔ در حقیقت الفاظ کے ذریعے صرف ایک احساس کی خبر دی جاتی ہے، لیکن اس احساس کی ماہیت اور کیفیت منتقل نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر اگر کسی سے کہیں کہ میں فلاں چیز کا عاشق ہوں تو آپ کا مخاطب آپ کے اندر احساس کو نہیں سمجھ سکتا۔ وہ آپ کے بعض حالات سے ایک طرح کا اندازہ لگا سکتا ہے لیکن تفصیلی طور پر اس کی شناخت اور اندرونی احساس کو نہیں سمجھ پاتا۔ نمبر 9، الفاظ کے ذریعے مختلف حقائق کو سمجھا جا سکتا ہے۔ پیج نمبر 500۔ جیسا کہ اس بات کی طرف اشارہ ہو چکا ہے کہ ان لوگوں کے دعووں میں ایک دعویٰ یہ ہے کہ کسی مؤلف یا مقرر کے الفاظ مقصد کو بیان کرنے اور مافز ضمیر کو منتقل کرنے سے قاصر ہیں، اور الفاظ کا مافز ضمیر کے منتقل کرنے میں ناکافی ہونا ہرمنوٹک کی بحث کا ایک حصہ ہے۔ نیز دینی تحریروں میں بھی اس سے کام لیا جاتا ہے۔ گزشتہ اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اگر ہم گزشتہ چند ہزار سال پہلے کی مختلف اقوام و مذاہب کا تاریخ مطالعہ کریں اور ہر دین و مذہب اور مسلک کے ماننے والوں کی ادبیات پر سرسری نظر دوڑائیں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ تمام ہی اقوام
اور مذاہب کی رونق بخش تعلیمات عشق کی بنیاد پر ہے، اور اس نقطے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ عشق ایک ایسی حالت ہے جس کا احساس تمام انسانوں کے ہاں پایا جاتا ہے، جو سب کے لیے قابل فہم ہے۔ اب اگر کوئی جاپانی، چینی، ایرانی، عرب باشندہ اپنے عشق کے بارے میں خبر دے تو پھر یہ دعویٰ کیسے کیا جا سکتا ہے کہ اس کے احساس کو درک نہیں کر سکتے؟ کیونکہ یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ لیلا، مجنوں یا شیریں اور فرحات کی داستان عشق ہمارے لیے قابل فہم نہیں ہے، اور ہم ان داستانوں میں عشق کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکتے، اور یہ بہانہ کریں کہ الفاظ کے ذریعے احساسات منتقل نہیں ہوتے ہیں۔ اگر عشق جیسی حالت اور احساس تمام کہنے والوں یا سننے والوں کے لیے قابل فہم نہ ہو تو پھر ہر قوم و ملت میں عشق کے سلسلے میں اس قدر نظم و نثر کیوں موجود ہے، اور عشق کے بارے میں زبان کی ادبیات کیوں بھری ہوئی ہے؟ ہم بھی اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ انسان اپنی اندرونی احساسات کو کما حقہ یعنی ہو بہو دوسروں کی طرف منتقل نہیں کر سکتا، لیکن قرائن و شواہد اور دوسری چیز کو دیکھ کر دوسروں کے احساسات کو سمجھا جا سکتا ہے۔ مثلاً ہم اپنے اندر موجود احساس خوف کو دوسرے کی طرف منتقل نہیں کر سکتے جس سے ہمارے احساس کو سمجھ سکے، لیکن چونکہ خوف اور ڈر کا احساس ایک ایسی چیز ہے جو تقریباً کم و بیش سبھی کے اندر پایا جاتا ہے، لہٰذا دوسرے افراد بھی ہمارے اندر موجود خوف کا احساس کر سکتے ہیں، لیکن اگر کسی کے ہاں ہماری طرح کا احساس نہ پایا جاتا ہو تو وہ قرائن اور شواہد کے ذریعے بھی ہمارے احساس کا پتہ نہیں چلا سکتا۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے اندر عشق و محبت کا احساس نہ پایا جاتا ہو تو پھر وہ عشق داستان سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا، لیکن یہ بات بھی ماننا پڑے گی کہ ایسے شخص کو انسان بھی مشکل سے کہا جائے گا، کیونکہ ہر شخص میں تھوڑا بہت محبت کا احساس پایا جانا ضروری ہے۔ اب اگر کوئی شخص اپنے اس اندرونی احساس کے بارے میں خبر دے اور وہ بھی یہ جانتا ہے کہ اس حالت میں شدت اور زیادتی کا امکان پایا جاتا ہے، تو اس کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ جب یہ حالت اپنی سرحد کمال اور بہت زیادہ شدت تک پہنچتی ہے تو اس کو عشق کہا جاتا ہے۔ بس ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے اندرونی احساسات کو دوسروں تک منتقل نہیں کر سکتے، جس کے نتیجے میں ہمارے استعمال کردہ الفاظ اپنی دلی حالت کی ترجمانی کرنے کے ناکافی اور قاصر ہوں۔ نمبر 10، قرآن کریم سے مطلق اور واقعی معرفت کا حاصل کرنا ممکن ہے۔ پیج نمبر 501۔ جی ہاں، ہم بھی یہ بات مانتے ہیں کہ عام طریقوں اور معمولی شناخت کے ذریعے کنہ حقائق یعنی جوہر حقائق اور معنوی طبیعت مثلاً فرشتے کی ماہیت اور حقیقت کے بارے میں آگاہی حاصل نہیں کی جا سکتی، اور ان کے بارے میں مکمل طور پر شناخت حاصل نہیں ہو سکتی۔ ان کے بارے میں ہونے والی گفتگو متشابہ اور ذو معنی ہیں، اسی وجہ سے بعض آیات قرآن میں اس طرح کی موجودات کے بارے میں بیان شدہ مطالب متشابہ ہیں۔ ان حقائق کی پہچان کے لیے مخصوص راستے موجود ہیں جو عام انسان کو معلوم نہیں ہیں، اور صرف وہی حضرات ان طریقوں کو جانتے ہیں جنہوں نے مدتوں تہذیب نفس اور اخلاقی و عرفانی سیر و سلوک کا راستہ طے کیا ہے، جس کی بنا پر ان بعض موجودات کو درک کیا ہے۔ لیکن قرآن مجید کی بعض باتوں کو نہ سمجھنا دلیل نہیں ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی قرآن مجید میں بیان ہوا ہے وہ سب اسی طرح ہے۔ ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے اور ہمارے لیے قابل فہم نہیں ہے۔ نیز الفاظ کے ذریعے ہمیں حقائق کا پتہ نہیں چلتا، اور ہر انسان اپنے ذہن کے لحاظ سے ان الفاظ کی معنی اور تفسیر کر سکتا ہے، اگرچہ یہی ماورا طبیعت حقائق جیسے ملک و فرشتہ کے بارے میں مکمل معرفت حاصل نہیں ہو سکتی، اور ایک عام انسان ان کی شناخت اور حقیقت سے باخبر نہیں ہو سکتا۔ لیکن ان کے بارے میں جن صفات اور خصوصیات کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے، ہم ان کے ذریعے کافی حد تک ان کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ دین اور قرآن کی زبان کو افسانوی زبان قرار دینے والوں کی ایک دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید اور دیگر آسمانی کتابوں میں استعارات، کنایات، تشبیہات اور تمثیلات ذکر ہوئی ہے۔ من جملہ یہ مثال قرآن مجید میں ذکر ہوئی ہے۔ ترجمہ: اور خبردار اس عورت کے مانند نہ ہو جاؤ جس نے اپنے دھاگے کو مضبوط کاٹنے کے بعد
اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ سورہ نحل آیت نمبر 92۔ اگرچہ قرآن مجید میں یہ مثال بیان ہوئی ہے اور شاید اس طرح کی کوئی بڑھیا کا وجود ہی نہ ہو، اسی طرح گدھے کے بارے میں ایک مثال قرآن مجید میں یہ ذکر ہوئی ہے۔ ترجمہ: ان لوگوں کی مثال جن پر توریت کا بار رکھا گیا اور وہ اسے اٹھا نہ سکے، اس گدھے کی مثال ہے جو کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 5۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ جب اس طرح کی افسانوی مثالیں قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں تو پھر قرآن مجید میں بیان شدہ دوسری باتیں من جملہ خدا، قیامت، وحی اور جنت و دوزخ کس طرح افسانوی نہ ہوں گے؟ قارئین کرام، اس طرح بے بنیاد اور بیہودہ نیز الہادی باتیں مقالات کی صورت میں پورے ملک کی یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹس تک پہنچائی جا رہی ہیں تاکہ ان کو یہ بات تلقین کی جائے کہ پورے کا پورا قرآن افسانہ اور کہانی ہے۔ یہاں تک کہ یہ گستاخی اس قدر بڑھتی جا رہی ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ نے اپنے مقالے میں قرآن مجید میں بیان شدہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے رومانٹک نتیجہ حاصل کیا اور یہ خیالی داستان کے عنوان سے لکھا، اور اس کے بعد اس پر ادبی تنقید کی اور اس پر بہت سے اعتراض و اشکال کیے، اور جب حضرت یوسف کی اس رومانٹک داستان کو استاد کی موجودگی میں سب کے سامنے پڑھا تو اس داستان کو سننے کے بعد استاد نے بھی بہت سے اعتراضات کیے، جس کے بعد یہ نتیجہ نکالا گیا کہ داستان یوسف کا لکھنے والا کوئی ماہر ادیب نہیں تھا، جس کی بنا پر یہ داستان صحیح طریقے پر نہیں لکھی گئی ہے۔ نمبر 11، قرآن کی زبان کو واقع نما نہ ہونے پر نسبی نظریہ رکھنے والوں کی بے بنیاد دلیل۔ پیج نمبر 502۔ افسوس کہ جرائد کی آزادی بیان کے زیر سایہ اور یونیورسٹیوں اور دیگر مراکز میں آزاد سیاسی ماحول، اسی طرح ہمارے ملک کے سرکاری اور غیر سرکاری تعلیمی نظام کی کمزوری نیز انقلاب کے بعد سے تعلیم و تربیت کے عہدیداروں کی بے توجہی، خصوصاً یونیورسٹی میں موجودہ ماحول میں اسلامی اقتدار کے خلاف وسیع پیمانے پر زہریلی تبلیغات اور پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ عصر حاضر میں بعض یونیورسٹی طلباء کا سوال یہ ہے کہ جب قرآن مجید میں داستان، افسانہ اور استعارات اور کنایات بیان ہوئے ہیں اور ان کے حقیقی معنی مراد نہیں ہیں اور ان کی جگہ مجازی معنی مراد لیے جاتے ہیں، تو پھر قرآن مجید کے دوسرے مطالب بھی اسی طرح کے ہونے چاہیے۔ شاید خدا، وحی اور قیامت جیسے الفاظ بھی مجازی اور غیر حقیقی معنی مراد ہوں۔ جی ہاں، یہ سب معرفت کے نسبی ہونے، زبان دین کے سمبلک ہونے اور ہرمنوٹک کے ذریعے دینی تحریر کے معنی و تفسیر کرنے کا نتیجہ ہے، جس کے ذریعے ہمارے عظیم الشان اعتقادات اور اصول کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، جو ہمیشہ ہماری ثقافت اور معاشرے کے لیے باعث عزت ہے، اور ہمارے گزشتہ اور حال کے افتخارات انہیں اسلامی اعتقادات کی وجہ سے ہیں، اور تمام انبیاء اور اولیاء اللہ کی امانت کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ نسبیت گرائی اور شکاکیت کا نتیجہ ہے کہ کہنے والے کہتے ہیں کہ کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اپنے نظریے کو مطلق قرار دے اور دین سے حاصل شدہ مختلف نتائج کو قابل احترام سمجھا جائے، کیونکہ قرآن کی زبان واقع نما اور حقیقی نہیں ہے بلکہ سمبلک ہے۔ ہر شخص قرآنی آیات سے مستقل طور پر نتیجہ نکال سکتا ہے۔ ہمارا کہنا تو یہ ہے کہ یہ لوگ قرآن مجید میں مثالوں، استعاروں اور داستانوں کو بہانہ بنا کر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن کریم اصولی طور پر حقائق اور واقعات کو بیان کرنا نہیں چاہتا، بلکہ صرف داستانوں، افسانوں اور کنایات و استعارات کی گفتگو کو بیان کرنا چاہتا ہے۔ ہم یہاں پر یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر کسی کتاب یا مقالہ یا نظم میں کوئی مثال ذکر ہوئی ہو تو کیا اس کو شعر اور مثل کی کتاب کا نام دیا جائے گا؟ اگر کوئی مقرر اپنی تقریر کے دوران کوئی لطیفہ یا کوئی طنز بیان کرے تو کیا اس کی تمام باتوں کو مسخرہ اور طنز آمیز کہا جا سکتا ہے؟ اگر کوئی شخص کسی موقع پر اپنی گفتگو میں مثال، شعر، استعارہ، تشبیہ، کنایہ اور مجاز جیسی چیزوں کا استعمال کرتا ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اس کی تمام گفتگو شعر اور افسانہ ہے، جس میں کچھ استعارات، کنایات، تشبیہات اور مثالیں بیان ہوئی ہیں۔ اس صورت میں
پھر کسی بھی قلمکار کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی کتابوں میں مثال، شعر یا طنز کا استعمال کرے، ورنہ تو اس کی کتاب شعر اور طنز کی کتاب کہلائے گی۔ اگر خداوند عالم نے قرآن مجید میں مثل ذکر کی ہے تو کیا خداوند عالم کے اس قول ترجمہ اور اے پیغمبر آپ ان کو آدم کے دونوں فرزندوں کا سچا قصہ پڑھ کر سنائیے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 27۔ اس قول کو ایک افسانہ اور مثل قرار دیا جا سکتا ہے، اور کیا خداوند عالم کے اس فرمان ترجمہ ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور یہ حق ہی کے ساتھ نازل ہوا ہے، سورہ اسراء بنی اسرائیل آیت نمبر 105 کو شعر اور افسانہ قرار دے سکتے ہیں؟ یہ لوگ ہر منوٹیک نظریہ اور عبارت و تحریر کی تفسیر کے اعتبار پر ایک دلیل یہ ذکر کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاں ہمیشہ تفسیر اور تعویلات ہوتی رہی ہیں، اور علماء و عرفاء نے تعویل اور تفسیر کے بارے میں بہت سی کتابیں بھی لکھی ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی مختلف تفاسیر اور مختلف تعویلات ہو سکتی ہیں۔ جس طرح عرفاء اور علماء نے قرآن مجید کی تعویلات اور تفاسیر ذکر کی ہیں، اسی طرح ہمیں بھی قرآن مجید کی جدید تفسیر کرنے کا حق حاصل ہے، اگرچہ ہماری بیان کردہ تفسیر علماء کی تفسیر سے بالکل مخالف ہو، جیسا کہ بعض روایات میں قرآن مجید کی تفسیر قرآن کے ظاہری الفاظ سے بالکل مختلف ہے۔ لہٰذا قرآن مجید میں مختلف تفاسیر کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن مجید کی مختلف تفاسیر اور تعویلات کی جا سکتی ہیں، لہٰذا ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں، اور چونکہ ان کے درمیان فرق نہیں کیا جا سکتا کہ ان میں سے کون سی تفسیر صحیح ہے اور کون سی غلط، لہٰذا ان سب کو معتبر ماننا چاہیے۔ قارئین کرام، یہ بات صحیح ہے کہ قرآن مجید میں متشابہ آیات پائی جاتی ہیں جس کی تفسیر آیات محکمات کے لحاظ سے ہونا چاہیے، اور روایات میں بھی بیان ہوا ہے کہ قرآن مجید میں بہت سارے باطن اور مختلف پردہ ہیں، لیکن قرآن مجید کی کسی بھی آیت میں یہ بیان نہیں ہوا ہے کہ ظاہر آیات اور کلمات و الفاظ حجیت نہیں ہیں اور ہم پر حقائق کو آشکار نہیں ہوتے۔ قارئین کرام، آیات کے ظاہری اعتبار کے علاوہ قرآن مجید میں اور بھی مزید دقیق اور گہرے مطالب موجود ہیں جن کو بطون اور تعبیل آیات کہا جاتا ہے، اور اگر یہ دعویٰ کرے کہ اصلاً قرآنی ظواہر معتبر نہیں ہیں اور صرف ان سے حاصل کردہ ہمارا نتیجہ معتبر ہے، وہ بھی وہ تعویلات جو تعویل کرنے والے کے ذہن کے مطابق اور اس کے ذہن کی پیداوار ہوں، اسی طرح دینی سلسلے میں مختلف اور متضاد قرائت پیش کی ہو رہی ہیں، اور ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ ان سب کو قابل احترام مانیں۔ نمبر 12، تحریف دین کے سلسلے میں حضرت علی علیہ السلام کا اظہار افسوس، پیج نمبر 504۔ قارئین کرام، ہم اپنی گفتگو کے آخر میں لازم اور ضروری سمجھتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کے ان نورانی کلمات کی طرف اشارہ کریں جس میں آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد پیدا ہونے والے دینی انحرافات اور شبہات کو بیان کیا ہے، اور جن کی بنا پر افسوسناک اور برے نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 25 سال کے بعد قائم ہوئی ہے۔ اس وقت تک وہ اصحاب رسول موجود تھے جنہوں نے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے آیات قرآن کی تفسیر اور شان نزول کو سنا تھا، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی آیات کے موقع کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ کیونکہ اس وقت قرآن کے نزول کو زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، لیکن وہ منافقین اور دشمنان اسلام موجود تھے جو اہل بیت علیہ السلام کے بے انتہا دریائے معرفت سے بے بہرہ تھے، اور جاہو چشم کے دل دادا اور ہوا پرست دین میں شبہات اور تحریفات ایجاد کر رہے تھے، جس کی وجہ سے اسلام میں انحرافات پیدا ہو گئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کے درمیان برادر کشی ہونے لگی۔ چنانچہ اس موقع پر حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ترجمہ: مگر اب ہم کو ان لوگوں سے جو اسلام کی روح سے ہمارے بھائی کہلاتے ہیں ان سے جنگ کرنا پڑ گئی ہے، چونکہ ان کی وجہ سے اس میں گمراہی، کجی، شبہات اور غلط سلط تعویلات داخل ہو گئے ہیں۔ نہاج البلاغہ، خطبہ نمبر 122۔
یہی وہ شبہات اور اعتراضات ہیں جو عصر حاضر میں علمی طریقے سے بیان کیے جاتے ہیں اور منظم طور پر بیان ہوتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کے زمانے میں انہی اعتراضات کی وجہ سے مسلمانوں میں مقابلہ بازی شروع ہو گئی، اور اسی طرح کے شبہات اور اعتراضات کو قبول کرتے ہوئے جنگ جمل اور جنگ نہروان میں حقیقی مفسر قرآن حضرت علی علیہ السلام کے مقابلے میں آ گئے، جس کی بنا پر بہت سے لوگ قتل کر دیے گئے۔ حضرت علی علیہ السلام خداوند عالم کی بارگاہ میں عوام الناس کی جہالت کی شکل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ترجمہ: اللہ ہی سے شکوہ ہے ان لوگوں کا جو جہالت میں جیتے ہیں اور گمراہی میں مر جاتے ہیں۔ ان میں قرآن سے زیادہ کوئی بے قیمت چیز نہیں ہے، جبکہ اسے اس طرح پیش کیا جائے جیسا پیش کرنے کا حق ہے، اور اس قرآن سے زیادہ کوئی مقبول اور قیمتی چیز نہیں ہے اس وقت جبکہ اس کی آیتوں کا بے محل استعمال کیا جائے۔ ان کے نزدیک نیکی سے بڑھ کر کوئی برائی نہیں اور برائی سے زیادہ کوئی نیکی نہیں۔ نہاج البلاغہ خطبہ نمبر 17۔ قارئین کرام توجہ فرمائیں، حضرت امیر علیہ السلام کا یہ شکوہ و شکایت اس وقت کا ہے جب رحلت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 25 سال کا عرصہ بھی نہ گزرا تھا، لیکن انحرافات، شبہات اور بدعت دین کے لیے اس قدر نقصان دہ ثابت ہو رہے تھے کہ حضرت نے تنہائی کے عالم میں لوگوں کی ہدایت کے مسئلے کو ان کے حال پر چھوڑتے ہوئے بارگاہ رب العزت میں اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر دیے اور اپنے درد و غم کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ مذکورہ بالا کلام کی طرح خطبہ نمبر 145 میں بھی حضرت فرماتے ہیں، ترجمہ: میرے بعد تم پر ایک ایسا دور آنے والا ہے جس میں حق بہت پوشیدہ اور باطل بہت نمایاں ہوگا، اور حق اور اس کے رسول پر افتراء پردرازی کا زور ہوگا۔ اس زمانے والوں کے نزدیک قرآن سے زیادہ کوئی بے قیمت چیز نہ ہوگی، جبکہ اسے اس طرح پیش کیا جائے جیسے پیش کرنے کا حق ہے، اور اس قرآن سے زیادہ ان میں کوئی مقبول اور قیمتی چیز نہیں ہوگی، جبکہ اس کی آیتوں کا بے محل استعمال کیا جائے، اور ان کے شہروں میں نیکی سے زیادہ کوئی برائی اور برائی سے زیادہ کوئی نیکی نہ ہوگی۔ اس کے بعد مزید فرماتے ہیں، چنانچہ حاملان قرآن کو چھوڑ دیا جائے گا اور حافظین قرآن کو بھلا دیا جائے گا۔ قرآن اور قرآن والے یعنی اہل بیت بے گھر اور بے در ہوں گے اور ایک ہی راہ میں ایک دوسرے ساتھی ہوں گے۔ انہیں کوئی پناہ دینے والا نہ ہوگا، وہ بظاہر لوگوں میں ہوں گے مگر ان سے الگ تھلگ، ان کے ساتھ ہوں گے مگر بے تعلق، اس لیے کہ گمراہی ہدایت سے سازگار نہیں ہو سکتی اگرچہ وہ یکجا ہوں۔ لوگوں نے تفرقہ پردازی پر تو اتفاق کر لیا ہے اور جماعت سے کٹ گئے ہیں، گویا کہ وہ کتاب کے پیشوا ہیں، کتاب ان کی پیشوا نہیں۔ ان کے پاس تو صرف قرآن کا نام رہ گیا ہے اور صرف اس کے خطوط اور نقوش کو پہچان سکتے ہیں۔ اس آنے والے دور سے پہلے وہ نیک بندوں کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچا چکے ہوں گے، اور اللہ کے متعلق ان کی سچی باتوں کا نام بھی بہتان رکھ دیا ہوگا، اور نیکیوں کے بدلے میں انہیں بری سزائیں دی ہوں گی۔ نیز فرماتے ہیں، ترجمہ: جان لو کہ تم ہدایت کو اس وقت تک نہ پہنچ سکو گے جب تک اس کے چھوڑنے والوں کو نہ پہچان لو، اور قرآن کے عہد و پیمان کے پابند نہ رہ سکو گے جب تک کہ اس کے توڑنے والے کو نہ جان لو، اور اس سے وابستہ نہیں رہ سکتے جب تک کہ اسے دور پھینکنے والوں کی شناخت نہ کر لو۔ نہاج البلاغہ ترجمہ مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ خطبہ نمبر 145۔ اور خطبے کے آخر میں ارشاد فرماتے ہیں، پس انہی سے ہدایت حاصل کرو، وہی علم کی زندگی اور جہالت کی موت ہیں، اور وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کا دیا ہوا ہر حکم ان کے علم اور ان کی خاموشی ان کی گویائی کا پتہ دے گی، اور ان کا حاضر ان کے باطن کا آئینہ دار ہے۔ وہ نہ دین کی مخالفت کرتے ہیں نہ اس کے بارے میں باہم اختلاف رکھتے ہیں۔ دین ان کے سامنے ایک سچا گواہ ہے اور ایک ایسا بے زبان ہے جو بول رہا ہے۔ قارئین کرام، آپ حضرات نے ملاحظہ فرمایا کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام لوگوں کو متوجہ کرنے کے بعد ان سے چاہتے یہ ہیں کہ دین کو صرف اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے حاصل کریں، کیونکہ دین اور قرآن سے انہی کا حاصل کردہ نتیجہ صحیح اور برحق ہے،
اور دین سے دوسرے حاصل کردہ نتائج باطل اور بے بنیاد اور راہ خدا کو حاصل کرنے والوں اور حق و حقیقت کی تلاش کرنے والوں کے چور ہیں، جس کا نتیجہ گمراہی اور ذلت کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ توجہ فرمائیں کہ حضرت علی علیہ السلام کے نظریے کے مطابق یہ بات قابل قبول نہیں ہے کہ ہر کس و ناقص دین سے ایک الگ نتیجہ حاصل کر لے اور اس طرح کے تمام حاصل شدہ نتائج صحیح اور درست ہوں، کیونکہ یہ اپنے سلیقہ اور ذوق کے مطابق ہے۔ کیا دین کے سلسلے میں ذوق کا بھی کوئی دخل ہے؟ کیا دین مسائل میں بھی ذوق دکھایا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر دین کی صحیح تفسیر اہل بیت علیہ السلام سے حاصل کرنا چاہیے، نہ یہ کہ اپنے سلیقے اور ذوق کی بنا پر خود بھی گمراہ ہو رہے ہوں اور دوسروں کو بھی دین سے گمراہ کر دیں۔ نمبر 13، دینی سلسلے میں ذاتی سلیقے کو رد کیا جائے۔ پیج نمبر 507۔ بعض لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ اپنے سلیقہ اور ذوق کو دوسروں پر نہ تھوپیے۔ کیا دین ذوق اور سلیقے کا نام ہے؟ اور اس کی حد و حدود اور اس کے معنی و تفسیر انسان کے سلیقے سے معین ہوتے ہیں۔ سلیقہ اور ذوق انسان کے عام زندگی سے متعلق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص کوئی کپڑا یا دوسری چیز خریدنا چاہتا ہے تو اس موقع پر کسی دوسرے شخص پر اپنا سلیقہ تحمیل کرنا صحیح نہیں ہے، لیکن اعتقادات میں سلیقہ اور ذوق کا کوئی سروکار نہیں ہے۔ مثلاً کوئی شخص یہ کہے کہ میرا سلیقہ یہ کہتا ہے کہ خدا ایک ہے، اور نعوذ باللہ دوسرا شخص کہے کہ میرا سلیقہ یہ ہے کہ کئی خدا ہیں، کیونکہ شریعت اور احکام الہی عوام الناس کے ذوق کے تحت نہیں ہیں، تاکہ کہنے والے کہیں کہ دوسروں کے سلیقوں کو بھی برداشت کریں، نیز دوسروں کے سلیقوں کو رد نہ کریں۔ بس اعتقادی مسائل، ضروریات اسلام، احکام اسلام، عقائد اور الہی اقتدار کسی کے سلیقے کے تحت نہیں ہیں، اور ان کے سامنے ذوق و سلیقہ کو بالائے طاق رکھ دیا جائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اپنے نظریے کو مطلق نہ قرار دینے کے شعار فقط دین کے فرعی اور ضمنی مسائل میں صحیح ہے، اور ان میں سے بھی ان حضرات کا نظریہ قابل قبول ہے جو دینی و فقہی مسائل میں اپنے عظیم الشان علم اور صحیح طریقے سے مکمل طور پر اجتہاد کریں اور قرآن و سنت کے ذریعے اپنے نظریے کو استنباط کریں اور اسی کے مطابق فتویٰ دیں، اور جو شخص اس طرح کی صلاحیت کا مالک ہوتا ہے اس کو اصطلاحاً فقیہ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اسی موقع پر کہا جاتا ہے کہ ایک فقیہ اپنی رائے کو دوسرے فقیہ پر تحمیل کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ یہ مسلم ہے کہ دو فقہاء کے درمیان فتووں میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی فقیہ یہ نہیں چاہتا کہ اپنے نظریے کو دوسرے فقیہ پر تحمیل کرے، لیکن عقائد، اصول اور اسلام کی قطعیات میں انسان کا کوئی سلیقہ اور ذوق قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ دینی عقائد میں صرف وہی چیز صحیح ہے جس کو 1400 سال پہلے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے بعد ائمہ معصومین علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، اور تمام علماء اور فقہاء کا اس بات پر اتفاق ہے، کیونکہ اسلامی مسلمات کے سلسلے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی قرأت کے علاوہ دوسری تمام قرأت باطل اور بے بنیاد ہیں، اور کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے کہ کوئی آگے بڑھ کر یہ کہے کہ میں بھی دین سے ایک نئی قرأت پیش کرتا ہوں۔ در حقیقت اس طرح کا نظریہ دین میں بدعت گزاری کا واضح مصداق ہے، جس سے مقابلہ کرنا حقیقی علماء اسلام کا فریضہ ہے، تاکہ وہ خداوند عالم اس کے فرشتوں اور نیک بندوں کی لعنت و نفرین کے مستحق قرار نہ پائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، والحمد للہ رب العالمین، تمت بالخیر۔ یہاں یہ کتاب اپنے اختتام کو پہنچی۔ آپ سے اگلی کسی کتاب میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔